اور آپ کو معلوم ہے سب سے پہلی جو کشتی بنی ہے روئے زمین پر وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، قوم کو بلاتے رہے۔ وہ پورا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا۔ دن میں دعوت دیے، رات میں دعوت دیے، تنہائی میں دعوت دیے، مجمع میں دعوت دیے، لیکن ان کی قوم نے نہیں سنا، سوائے چند کے تمام کافر ہی رہے۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس دعوت دینے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ روئے زمین پر جتنے سب کو ختم کر دیجیے، سب کو نیست و نابود کر دیجیے، ان کی نسل پیدا ہوگی تو وہ بھی کافر پیدا ہوگی، وہ بھی فاجر پیدا ہوگی، وہ بھی نافرمان پیدا ہوگی، سب کے سب کو ختم کر دیجیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کیجیے۔ اب کشتی بن رہی ہے، بہت بڑی کشتی، اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اور ظاہر بات ہے وہ قوم جو سرکش ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، گستاخ ہے نبی کی، وہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ نوح یہ کشتی کہاں چلے گی؟ یہاں تو کہیں سمندر نہیں ہے، وہاں سمندر بھی نہیں تھا پاس میں کہیں پر بھی، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ یہاں نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ پانی کا وجود ہے، کہاں چلے گی کشتی؟ تانا دیتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے، یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نے جان بوجھ کر اس کے اندر غلاظت کر دی تاکہ وہ کشتی خراب ہو جائے، تو اس کا دیکھا دیکھی سب نے اس کے اندر غلاظت کر دی۔ اب جب پوری کشتی خراب ہو گئی تو اللہ کے حکم سے ایک ایسا مرض ان کو لاحق ہو گیا کہ وہ مرض میں مبتلا ہوئے، اور کسی طریقے سے وہ کوئی اس مرض والا اس کشتی کے اندر چلا گیا، وہ غلاظت اس کو لگ گئی، لگتے ہی مرض ٹھیک ہو گیا۔ بعض تفسیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب جیسا انہوں نے دیکھا کہ بھئی مرض کی دوا یہاں ہے، انہوں نے پوری کشتی صاف کر کے رکھ دی۔ تو گویا کہ اللہ کے عجیب عذابات آتے، تو لہذا جب کشتی تیار ہو گئی یہ تمسخر کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک داعی کے اندر صبر ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، جو دوسروں کو پیغام دینے والا ہے، دعوت دینے والا ہے، اپنے مشن کی دعوت، اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت، دین کی دعوت، اس کے اندر صبر ہونا، اس کے اندر تحمل ہونا، اس کے اندر برداشت کا مادہ ہونا، ورنہ آدمی بکھر جاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے نوح اب تمام کے تمام اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لیجئے۔ کشتی دیکھیے آپ، کشتی میں سوار جتنے بھی اہل ایمان تھے حضرت نوح علیہ السلام نے سب کے سب کو اس کے اندر شریک کر لیا اور شامل کر لیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بیٹھ جائیے، پھر ایک طوفان آیا جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ آسمان نے بارش اتنا برسایا گویا کہ آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے، آسمان گویا کہ پورا کھل گیا اور بارش ہوتی رہی، زمین سے چشمے بہتے رہے، اوپر سے بارش، نیچے سے بارش، پوری کی پورا دریا، سمندر تیار ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو قوم تھی، قوم ڈوبنے لگی، غرق ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا کنعان، ذکر آتا ہے اس کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ جا میری کشتی کے اندر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس بھی کشتی ہے، اگر آئے گا طوفان تو میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ کے اوپر۔ لیکن اسی اسنا میں، اسی وقت ایک تھپیڑ آئی اور ایک لہر آئی، بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ اس واسطے کہ صحبت اچھی نہیں تھی، بروں کی صحبت میں رہتا تھا، کافروں کی صحبت میں رہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نسبتیں کام نہیں دیتی، وہاں پر ایمان کام دیتا ہے۔ جو اہل ایمان ہے وہ کشتی میں سوار ہے، اور جو اپنے لختے جگر ہے اور جو خون ہے اپنا، وہ سمندر کے اندر غرق ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بات سے آدمی کو نسبتوں کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، میری نسبت بڑی، میرا خاندان بڑا، میرا قبیلہ بڑا، میں فلاں قبیلے سے، میں فلاں سلسلے سے نہیں، بلکہ آدمی کا خود عمل دیکھا جائے گا کہ تمہارے اندر کیا عمل ہے۔ ہوں گے تم بڑے اللہ والے کے گھرانے سے، ہوں گے بڑے بزرگ کے خاندان سے، ہوں گے بڑے عالم مفتی کے گھرانے سے، لیکن تمہارا عمل کیا ہے، تمہارے جذبات کیا ہے، تمہارے اندر دین کتنا ہے، تمہارے اندر دین کی فکر کتنی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو غرق ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر میں سوار کیا، اور پھر کشتی سمندر پر چلتے رہی، یہاں تک کہ جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی، اور تمام کے تمام اہل ایمان کو اللہ نے محفوظ کیا اور بقیہ تمام کو غرق کر دیا۔